ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل في القران الحكيم قال نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد قد عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في عمد مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تغفرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ويسر عن حلو التبسات والله مسلم بالقول لا إله إلا الله ورب جل من جميع عمله وعمل الصالحات والله سبحانه والله قد سبق عملنا وبلغنا. فإن تعريف الحمد لله میرا ابراہیم ہم سب کا مالک ہم سب کا سامعین صاحب آج آپ سب کے سامنے سورۃ الحجرات پڑھی گئی اور آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ الحجرات پر بہت تفصیلی گفتگو کی. سورۃ الحجرات جو ہے یہ چیز کرتا ہے کہ آپ کا میرا سوسائٹی کیسا ہوگا. ہم اپنے پڑوسی یہاں ہم اپنے جو ہمارے گھر میں دو لوگ ہیں یا اپنے گھر میں فیملی میں ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے. مطلب یہ اخلاق انسان کا ایک بہترین اخلاق کیسے ہو اس پر یہ جو سورہ ہے اس پر زیادہ غور کرنے کی ترغیب کرتا ہے. تو آج جو ہے آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 30 آیت 14 اس لیے پڑھا ہوں کیونکہ آج کل ہم لوگ جو ہے ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں کے مختلف قسم کے لوگ ہیں, مختلف رنگ کے جو لوگ ہیں, کوئی کالا ہے کوئی وائٹ ہے, سب کا الگ الگ دھرم ہے, جات ہے, الگ الگ بلیف ہے, الگ الگ اسٹیم ہے, الگ الگ ریتی رواج ہے. اور یہاں تک کہ ہم ایسے ایرا میں ہیں کہ لوگ اپنے کسٹیوم کو یا لوگ اپنے تھاٹس کو, لوگ اپنے تھنکنگ کو اپنی تک محدود نہیں رکھتے ہیں. یعنی وہ دوسرے کو شو آف کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے کچھ بھی. اگر وہ اسلام کو ماننے والا تو وہ جب وہ نماز پڑھتا ہے یا کچھ اچھے کام کرتا ہے تو لوگ کو شو آف کرتا ہے. اگر کوئی ہندو ہے وہ پوجا پاٹ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو شو کرتا ہے. یعنی ہر ایک گھر کے لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں پریزنٹ کرتے ہیں. اسی لیے ہم جو ہے یہ بالکل نہیں سوچ پائیں گے کہ صرف بھی آپ مسلم اور ہم مسلم معاشرے نہیں رہیں گے, ہم نان مسلم یا کوئی اور گھر کے اور جات کے لوگ ہم جی نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا ہو کیوں کہ محمد رسول اللہ جب مدینے میں تھے تب وہ محمد صلی اللہ جو ہے اور ان کے صحابہ جو ہے ان کو یہود کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑ رہا تھا اور جو کرسچن ہے اور جو نصارہ تھا ان سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا. یعنی وہ کب ایسا نہیں کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے. تو ہم آپ کے سامنے یہ بھی بات کریں اس لیے اللہ یا ایھا الناس انا خلقناکم اے لوگ یا ایھا الناس, ناس کا مطلب ہول ہیومن کائنڈ, ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول, ہر ایک انسان چاہے وہ کالا گورا ہو, چاہے وہ
چاہے وہ بہت پیسے والا ہو, چاہے کتنی ہی نچلا طبقہ ہو, چاہے وہ ہم لوگ کے کاسٹ کتنا بھی چھوٹا ہو جائے, یعنی جو لوگ ہم لوگ ہوتے ہیں, اللہ اس ہر ایک انسان کو بولتے ہیں کیا کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا, یعنی ہر ایک انسان چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ عیسائی ہو, پارسی ہو, چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو, وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک جوڑا سے سب کو بنایا گیا ہے, اور اس کے لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو, تمہیں اور قبیلے بنائے ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ کرنے والا ہو. اسی کو ہم بولتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو وہ جو ہے اللہ کے نزدیک اکول ہوگا, لیکن جو اللہ کے نزدیک وہی سب سے بہترین ہوگا, اسی کا مقام ہوگا جو اللہ کا ڈر تقویٰ رکھتا ہوگا. تقویٰ کا مطلب کیا؟ تقویٰ کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑی بڑی داڑھی ہے اور ہم ہر بات میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, لوگ کو قرآن کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں, اور ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. جیسا اسلام جیسا کہہ رہا ہے, مطلب اسلام میں جو مطلب ریچول سے وہ ساری کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف یا اللہ کا کانشیس نہیں ہے. مطلب ہم ساری اچھی کام کر رہے ہیں, مطلب جو لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو اچھی سی بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ پتہ لگ رہا ہے, لوگ بول رہے ہیں یہ تو بندہ ہے مطلب بہت دیندار ہے, رائٹ, لوگ کے نزدیک میں, لیکن وہی بندہ پرائیویٹلی غلط کام کر رہا ہے. اور یہ بات کسی کو نہیں, بس اللہ وہی بندہ جو ہے وہی بندہ غریب کو جو ہے غریب پر ظلم کر رہا ہے, وہی بندہ اپنے پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے, وہی بندہ جو ہے غریبوں کا مال کھا رہا ہے, وہی بندہ ہر ایک وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ جو ہے خراب کر رہے ہیں, بٹ باہر سے وہ بہت دیندار ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ یہ انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے, مطلب ہم یہ کہیں گے یہ دیندار تو ہے لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت, اللہ کی قربت یہ نہیں ہے. وہ صرف باہر جو ہے وہ دکھ رہا ہے اور اندر نہیں ہے. اس کا مطلب اور ہم لوگ ایک نان مسلم کمپیریزن, بہت یہ فاسٹ کمپیریزن ہے کیا, ایک نان مسلم ہے بٹ اس کے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کو ہے یار, کوئی کو ہے جو اللہ کو, جو اس یونیورس کو ہم لوگوں کو بنانے والا, اور وہ اللہ اور وہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں, مطلب وہ نان اسے پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے, لیکن پھر بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں, اس کے پاس کوئی بھی ممانعت نہیں ہے, اسے کوئی نہیں روکنے والا, اس کے گھر میں سوسائٹی کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے, اس کے دوست بھی وہی ہیں جو یہ بات چاہے, اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں, پھر بھی وہ سوچ رہا ہے یہ ہم اللہ کا. پھر وہ بندہ جو ہے اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے, وہی بندہ جو ہے ایک غریب کو جو ہے کھانا کھلاتا ہے, وہی بندہ جو ہے جو کسی کا جو مال ہے کبھی نہیں ہے, مطلب 1 روپیہ بھی اگر کسی کا رہ گیا تو اس کو واپس کرتا ہے. اللہ کے نزدیک ان کی نماز منہ پر مان دی جائے گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ تو کریں گے لیکن یہ سارے سال جو ہوا ہے اس سے ہم نہیں کریں گے. اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہوگا, پر ہاں جب وہ کام یہ کرے گا تب کیا ہوگا, دھیرے 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 اللہ اس کو وہی لوگ کو اللہ ہدایت دیتے ہیں اور وہی لوگ مسلمان بننا چاہتے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ مسلمان ہے دکھ رہا ہے لیکن دل میں آپ کو کر رہے ہیں, آپ کو یہ بات اچھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے رسول نہیں کھانا, پھر بھی آپ کھا رہے ہیں, تکلیف سے آپ کو فکر کر رہے ہیں اللہ کے خیال سے, تکلیف سے آپ کا یا میرے اندر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے. اس سے ہم اور بات کر رہے ہیں کہ مسلمان دکھنا کا ایک پہلے سوال کہا کہ تم جو سو پوائنٹ اسلامی لوگ بہت جج کرتے ہو, مطلب اگر کوئی بہن اگر پردہ نہیں کر رہی ہے تو تم لوگ کس نہیں بولتے دیتے ہو کہ یہ دیکھو یہ اللہ سے دور ہے, یہ تو مطلب پردہ نہیں کر رہی ہے, یہ حجاب نہیں کر رہی ہے, اب تو تم لوگ اسے کہتے ہو جہنمی مرد. تو دیکھا بالکل کچھ لوگ ہیں جو لوگ اسلام کے بارے میں بہت کم بتا, وہ سب سن کے اس نے کبھی بات نہیں پڑا, تو ہم نے اسے یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی یہ اس خاتون میں فٹ ہو رہا ہے جو خاتون پردے میں نہیں ہے, مطلب جس طریقے سے حجاب کرنا وہ نہیں کر رہی ہے, بٹ وہ غیر محرم سے دور نہیں ہے, وہ غیر محرم سے کبھی بھی اس لہجے
हम लोग इस पर जज नहीं करेंगे कभी भी नहीं। तो फिर अगर वो नहीं मानती तो अल्लाह, दैट मीन्स कि हम किसी के ईमान को कभी भी जज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह का तकवा होता है वो दिल के अंदर और दिल के अंदर कोई झांक नहीं सकता। और बहुत ऐसे कानून है जो बाहर से पूरा फुल पता, मतलब कोई देख के समझ ही नहीं पाएगा पूरा पता, लेकिन अंदर का तो वही पर्दा करेंगे किसी और से मिलके वही पर्दा करेंगे, बहुत बुरा काम करेंगे। मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि ये इतने बुरे काम इस वास्ट आदमी कर कैसे है। दैट मींस कि ही डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट पर्दा। इसका मतलब हुआ कि उसके दिल में अल्लाह का तकवा नहीं है, राइट? और तकवा हमारे आपके या किसी के बोलने से या कुरान सुनने से या किसी भी चीज से नहीं आएगा। ये तकवा तभी आएगा कि जब कोई इंसान खुद वो कोशिश करेगा। एक भाई ने मुझे कहा कि ठीक है आप इस्लाम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट, और हम लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम लोग को मन नहीं, तो हमने कहा नो, इस्लाम इज नॉट इंटरेस्ट, इस्लाम इज योर ऑक्सीजन। मतलब कि आप सबके खास करके आपके लिए इस्लाम कुरान ऑक्सीजन होना चाहिए। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं हम बताएंगे, अगर आप की लाइफ में कुरान ऑक्सीजन नहीं है, दैट मींस कि आपने कभी अल्लाह के कलाम को पढ़ने की जहमत ही नहीं, राइट? आप दुनिया के हर चीज पढ़ रहे हैं लेकिन इस्लाम नहीं। और इस्लाम जो है अल्लाह के मतलब इल्मी है, वही अल्लाह कुल्ली मुस्लिम इल्म का यानी इस्लामिक नॉलेज का सीखना हर मुसलमान फर्ज है। यानी ईच एंड एवरी हर एक चाहे वो कितना अमीर गरीब, हर कोई इंसान इस कुरान को, इस इस्लाम को सीखना फर्ज है। दैट मींस कि अगर हम आपके सामने अगर कुरान बयान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही एक काम है, मेरा ही पढ़ा, आप सब पर भी फर्ज। और ये इससे अगर हर एक मुसलमान इस कुरान पर गौर करे या पढ़ने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह वो हमसे बेहतर सब मतलब एक उलमा से बेहतर कर सकता है। एक दिन में रोम डज नॉट बिल्ड वन डे, मतलब एक दिन में सब कुछ नहीं होता, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। इस्लाम को सीखना तो धीरे धीरे। सो हम तो बात कर रहे हैं कि दिल का तकवा, यानी हाँ दैट मींस कि हाँ, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो कोई अच्छे काम कर रहा है, मतलब वो नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा, सब कुछ कर रहा है, अच्छे सब कुछ काम कर रहा है, मतलब जो अल्लाह ने कहा। कुछ लोग उसको जज करते हैं कि तेरे को बहुत दीनदार है, अभी तो टाइम है, अभी तो नौजवान है, अभी टाइम है यार, मस्ती कर रहा हूँ, ऐसे में पढ़ जाओ, आपको बहुत दीन। तो वो लोग भी जज कर रहे हैं। अब वो लोग जज करने वाले वो लोग कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुसलमान फैमिली में ऐसा हो गया है कि अगर बच्चा 15-20 साल का हुआ है, अगर वो दीन की तरफ माइंड हो रहा है, अगर वो दीन को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कुरान हदीस पर गौर कर रहा है, तो उनके अपने फैमिली लोग ही कहेंगे कि अभी तो टाइम है यार, अभी स्टेज करो, अभी दाढ़ी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारा मुआशरा गंदगी में इतना बढ़ गया है कि कोई बंदा अगर नेक काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ठीक है, राइट? अगर ऐसा किसी के फैमिली में है, दैट मींस लेक ऑफ इस्लामिक फेथ, नॉलेज सबको है कि हाँ ये अच्छा लगा काम, लेकिन फेथ उसके अंदर ईमान नहीं है। लेकिन और भी लोग हैं जो अपने बच्चों को कितना कोशिश करते हैं कि हाँ तुम दोस्त मत मिलो, सिगरेट गांजा मत पियो, अच्छे से काम करो, दीनदार बनो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसके लिए उसको मम्मी भी उसको घर में आता है, बट वो नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अच्छे काम नहीं कर रहा। माँ बाप थक गए हैं, माँ बाप कहते बूढ़े हो गए, फिर भी वो नमाज नहीं, अच्छा काम नहीं, दीनदार कर रहा है। तो अगर आपके बच्चे अगर दीनदार कर रहे हैं तो आप कुछ नसीब है, क्योंकि वेस्ट आप जाए तो वेस्ट में लोग अपने बच्चों को गुनाह से बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या, लेकिन वो गुनाह से बचा नहीं पा रहा। तो अगर दीनदार बन रहा है आपका बच्चा या कोई भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको मोटिवेट करें और आप उसको कहें कि भाई बहुत सही काम कर रहे हो। सो अगर हम किसी को इस्लाम पर देखें तो हम उसे जज ना करें, तो ये है, क्योंकि अल्लाह कहता है इन्ना अक़रबकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में से बेहतर वही है जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का तक़वा है, राइट? तो अल्लाह का तक़वा फिर भी बात आ जाएगा, अल्लाह का तक़वा दिल के अंदर होता है, दिल के अंदर कोई भी झांक नहीं सकता है। अगर कोई इंसान बहुत गुनाह कर रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो जाएगा जहन्नम, और हम बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आज वो बंदा गुनाह कर रहा है, कल को हो कि वो तौबा करे, बनने से ठीक पहले तो उसकी सारी गुनाह माफ हो जाएगी। इसलिए वी कैन नॉट इवन अगर नॉन मुस्लिम को भी दे अल्लाह कह रहे हैं वो नॉन मुस्लिम जो तुमसे दीन के लिए झगड़ते नहीं है, उनसे तो
کیا ہے مینس کہ ہمیں مل جل کر بھائی چارہ جو اسلام میں ہے وہ چیز ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی لوگ ہم میں اخلاق کریکٹر اور عمدہ اچھے مطلب نیک کام اگر ہمیں ہمارے اندر دیکھ لیا تو مسلمان کے ساتھ ساتھ نان مسلم بھی یہ چاہیے مطلب ہمارے ایگزامپل دینے کے ہم وہ سیٹ کر رہے ہیں. آپ بات کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں